ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں سمجھ لیا کہ ایک عورت مضبوط نہیں ہوتی، حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کی سب سے مضبوط مخلوق ایک عورت ہی ہے۔ آپ دیکھیں اس کتنے رولز ایک ٹائم میں نبھا رہی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی رویے لوگوں کے ایسے ارد گرد کے لوگوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں جو ایک عورت کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ عورت اتنی ڈپریس ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیگانی ہو جاتی ہے، اسے اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈپریشن میں جانے کے بعد سب سے پہلی کوشش جس نے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کرنی ہوتی ہے نا، وہ آپ خود ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی 10 ایسی چیزیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہیں۔ آپ خود اپنا محاسبہ کریں گی، خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کریں گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں 10، لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ان سب کو غور سے سنیے گا اور پھر اس کو اپلائی کیجیے گا اگر آپ ڈپریشن میں ہیں یا اگر آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں یا اگر آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ڈپریس سچویشن میں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پر نا میں اپنی بچوں کی ایسیسریز جو ہیں ان کو سیٹ کر رہی تھی اور یہ آرگنائز کرنی تھی میں نے، تو بس جناب وہ بھی آرگنائز کریں، ساتھ ہی ساتھ میرے نئے انسٹاگرام جو ہے میں نے اپنا بنایا ہے اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں، اور آپ لوگوں نے میرے انسٹاگرام پہ جانا ہے، وہاں پہ مجھے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو میں اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرا انسٹاگرام آئی ڈی، تو یہاں پر جائیے گا اور فٹافٹ سے اس کو جوائن کیجیے گا، اور کیونکہ یہاں پر آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ تقریباً اب ہم 34,000 کی فیملی ہونے والے ہیں، تو جلدی سے آپ 1,000 جو ہے نا میرے انسٹاگرام پہ بھی کمپلیٹ کرائیں۔ سو جناب اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے نا، وہ آپ نے اپنی شکایات کو شکر میں بدلنا ہے۔ جب ہم ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں نا، تو پھر یہ شکایت ہی اصل میں ہماری ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ شکر گزار ہوں گی نا، آپ یقین کیجئے آپ اتنی ہی زیادہ پرسکون ہوں گی، آپ کو اپنی زندگی اتنی ہی بہترین محسوس ہوگی۔ جب آپ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اپنے پاس ہر چیز میسر ہونے کے بعد بھی یہ دیکھنا کہ کسی کے پاس مجھ سے بہتر ہے، تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گے۔ سو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ شکر گزاری اپنائیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو جتنا نواز دیا ہے۔ اور میں کہتی ہوں جو ہم لوگوں کے گناہ ہیں نا، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے شکر گزاری کریں تو پھر ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم تو بالکل کسی قابل بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی۔ دیکھیں ایک بڑی ضروری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا نا، وہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کر دیا نا، اور آپ نے 100 سال کے لیے اس بات کو پکڑ لیا کہ بس اب میں نے تو اس چیز کو اپنے دل میں رکھنا ہے، میں نے تو معاف ہی نہیں کرنا، تو آپ ڈپریشن میں ہی جائیں گے۔ اس لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں سب معاف کرنا۔ دیکھیں معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم انسان، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کی بات کو اپنے دل میں رکھیں اور معافی نہ دیں اور معاف نہ کریں۔ معافی دینا نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور معاف کرنا اور معافی مانگنا بھی، میں آپ کو بتاؤں مطلب اگر یہ ہے کہ آپ معاف کرنا جانتے ہیں نا، تو آپ معافی مانگنا بھی جانتے ہوں گے۔ سو اس لیے اس چیز میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہے اس غلطی کو ایڈمٹ کریں اور اس سے انسان سے معافی مانگ لیں۔ میں کہتی ہوں یہ جو مرنے کے بعد معافیاں مانگنی ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ زندگی میں زندہ لوگوں سے معافیاں مانگیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ وہی بات ہے جیسے مرنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا جو ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے حضور تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دل کو کوئی سکون آئے گا۔ سو اپنے دل کو سکون کے لیے، اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھ لیجیے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو واچ کر لی ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کر لیجیے، اور انسٹاگرام پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں، وہاں پر آپ لوگوں کو ملیں گے میرے منی ولاگس، میری ڈیلی روٹین، اور ساتھ ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس، مطلب جو کچھ بھی میری ڈیلی روٹین میں چل رہا ہے وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہاں پہ۔ چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ متحرک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ بیٹھ گئے ہیں، اب آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ نیا نہیں کر سکتی۔ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے ذہن کو نا استعمال میں لائیں ہر وقت۔ اب جب آپ اپنے ذہن کو بالکل استعمال میں نہیں لا رہے ہوتے نا، مطلب آپ نے اپنے آپ کو یوز لیس بنا لیا ہوتا ہے کہ بس میری زندگی میں یہی کام ہے، بس میری صبح سے شام تک بس میری گھر کی جو روٹین ہے بس یہی چل رہی ہے اور یہی چلتی رہے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈپریشن کی طرف ہی ایک قدم ہوتا ہے جب آپ کچھ نیا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی، کچھ نیا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو روز ایسی ضرور مل جائے گی جس میں آپ کو لگے گا کہ ہاں میں کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کچھ نیا سیکھیے۔
اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ اب آپ نے اپنی باؤنڈریز بنا لینی ہے، ہر چیز کے بارے میں اپنی باؤنڈریز ڈیفائن رکھیں، لوگوں کو اپنی باؤنڈریز کو کراس کرنے نہ دیں، لوگوں کو ان کی لمٹس میں رکھیں۔ جب آپ کسی کو اپنی باؤنڈریز کراس کرنے دیتے ہیں نا، ہر بندہ جس کا جو دل چاہے آپ کو کہہ کے چلا جائے، جس کا جو دل چاہے آپ کے ساتھ کر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی آپ اس وقت بھی ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے منہ پہ۔ لیکن اگر آپ نے سٹارٹ سے ہی اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کر لی نا، تو پھر کوئی بھی انسان آپ کو کچھ کہتے ہوئے، آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہوئے، کچھ برا کرتے ہوئے ضرور ایک بار سوچ لے گا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ منفی سوچ سے دور رہیں۔ جو منفی سوچ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو، میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں نا جس کو عرش سے فرش تک لے آتی ہے، کیونکہ منفی انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں جب نیگیٹیوٹی تلاش کرنے لگتا ہے تو اس کو اپنی زندگی بہت ہی بری لگتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں سب بری چیزیں میرے ساتھ ہی ہو رہی ہیں۔ اس لیے نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، زندگی میں پازیٹیو رہیں، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، کچھ اچھا چاہیں، اور اس کے لیے بہترین چیز یہ کہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، پازیٹیو کمیونٹی اختیار کیجیے، پازیٹیو سوسائٹی میں رہیں۔ جتنے اچھے لوگ پازیٹیو آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ اتنے ہی پازیٹیو ہوں گے۔ اور وہی بات جو میں اکثر کرتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد موجود 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں، اس لیے وہ 5 لوگ اگر آپ کے ارد گرد مضبوط ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہوں گے، تو پھر آپ بھی بالکل ویسے ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ 5 لوگ ہی آپ نے اپنے ارد گرد نیگیٹیو رکھ لیے نا، تو پھر یقین کریں آپ کو ڈپریشن میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آپ کی زندگی، وہ کہتے ہیں نا میری زندگی جھنڈ ہے، تو پھر وہ جھنڈ ہو جائے گی۔ اگلا پوائنٹ یہ جناب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس چیز کو پہ فوکس کریں کہ آپ دیکھ کیا چیز رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پہ نا، کیونکہ سوشل میڈیا کا الگوریدم اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، آپ جو چیز ایک بار دیکھ لیں گے وہ آپ کے سامنے بار بار آئے گی، وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو۔ سو اس لیے ہمیشہ پازیٹیو چیز دیکھیں تاکہ سوشل میڈیا آپ کو پازیٹیو چیز ہی دکھائے۔ دیکھیں، آپ کوئی اگر ڈسٹربنگ سی نیوز ایک بار دیکھ لیتے ہیں نا، 2 بار دیکھ لیتے ہیں، آپ سرچ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح کی نیوز بار بار ملنا شروع ہوں گی، اور یہ چیزیں آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ اچھی چیزیں دیکھیں، اور کچھ وقت کے لیے اگر سوشل میڈیا سے بریک لے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، ورنہ کسی اچھی چیز کو ضرور سنیں، کسی کی اچھی پازیٹیو بات کو ضرور سنیں۔ اتنے اچھے میں آپ کو بتاؤں، موٹیویشنل اسپیکرز کے علاوہ بھی لوگ اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ان کو سن کے دل کرتا ہے کہ شاید ہمیں بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو سنیں، ایسے لوگوں سے انسپریشن لیں۔ ہر وقت بیٹھ کے ساس نندوں کی برائیوں، جھگڑوں والی ویڈیوز دیکھنا اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، مطلب میں تو آپ کو یہ کہتی ہوں، کیونکہ ہر بندہ ایک مختلف سینیریو سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو شاید وہ اپنی آپ کے ساتھ لائف سٹوری تو شیئر کر دے گا کہ میرے ساتھ سسرال والوں نے اتنا برا کیا، لیکن آپ اگر اس میں نہیں بھی ہے نا، اس دور میں، یا آپ کے ساتھ ایسا کوئی برا نہیں بھی کرا، اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جناب، یہ میری تمام بہنوں کے لیے جو میری طرح ہاؤس وائف ہیں، گھر پہ ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا سیکھیں۔ ہم سب کو ٹائم دے دیتے ہیں سارا دن میں، بس اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، اس لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے پسندیدہ کام کریں، اپنے پسند کے کپڑے پہنیں، اپنے پسند کا پرفیوم لگائیں، اپنی پسند کا تیار ہوں، اور کسی دن اپنی پسند کا کھانا بھی بنا لیا کریں۔ روز آپ سب کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہیں، آج ہسبینڈ کی پسند کا، آج فلاں بچے کی پسند کا، آج چھوٹے نے کہہ دیا اس کی پسند کا، تو کبھی یہ بھی سوچا کہ میری پسند کا کیا ہے؟ تو ایک دن اپنی پسند کا کھانا کھائیں، انجوائے کیجئے، گھر والوں کو بھی کوشش کریں وہی کھانا کھلائیں، ان سے کہیں نہیں آج میری پسند کا کھاؤ۔ تو اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، سب سے زیادہ آپ نے جس کو ویلیو کرنا ہے نا، وہ آپ خود ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ویلیو دینا سیکھیں، تبھی لوگ آپ کی ویلیو کرنا ہے لگیں گے۔ اور جناب اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ سے اچھی اور پازیٹیو گفتگو کرنی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، ہاں میں نیا کچھ اچیو کر سکتی ہوں، ہاں میں نے آج بہت اچھا دن گزارا، ہاں آج میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ پازیٹیو باتیں اپنے آپ سے کریں گی نا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو ہے۔ تو جناب ان پوائنٹس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں۔ یہ سب سے بہترین پوائنٹ ہے، یہ میں لاسٹ میں شیئر کر رہی ہوں، بٹ یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ نے اسے نمبر 1 پہ رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین دوست ہے، آپ کا بہترین تھراپسٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتائیں، سجدوں میں بتائیں، دعاؤں میں بتائیں، رو رو کے بتائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا کریں، اور یقین کیجئے آپ کے سارے مسائل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات حل کر سکتی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا کے ضرور آپ کی زندگی میں بھیج سکتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام مسائل لوگوں کو بتانے کے بجائے، لوگوں میں رسوا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ بے شک
وہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے. میں نے کل مجھے میری ایک بڑی پیاری سی بہن انڈیا سے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی اسٹوری شیئر کی استغفار کے حوالے سے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ آپ بتائیے گا، انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن میں ان کی اسٹوری شیئر کروں گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے جتنے مسائل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حل کیے، تو کہتی ہیں میں خود حیران رہ گئی. تو بس اللہ تعالیٰ جناب جب وسیلے بناتا ہے، جب راستے بناتا ہے، تو عقل جو ہے نا پھر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پر سمجھ ختم ہو جاتی ہے نا وہاں پہ ایمان شروع ہو جاتا ہے. تو بس جناب اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے اور بس یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، میں پریشانی سے کیسے نکلوں گا. یہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ بہترین وسیلہ، بہترین سبب بنانے والا ہے. تو جناب یہ تو کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. لیکن ایک بات آخر میں ضرور کروں گی کہ اپنے ایموشنز کو نہ دبائیں. جہاں پر رونا آ رہا ہے نا وہاں پہ رو لیں، جہاں پر خوشی ہو رہی ہے وہاں پہ خوش ہونا سیکھیں. اور جو لوگ اپنے ایموشنز کو دبا لیتے ہیں اور اپنے ایموشنز ظاہر نہیں کرتے نا، وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ کے جو بھی اندر کے حالات ہیں ان کو باہر آنے دیں، ایک دفعہ آ لینے دیں، اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ اب مجھے مشکل حالات سے کیسے نکلنا ہے. سو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.